الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے نماز کے ذریعے. حصہ اول کے سبق نمبر 15 میں آپ سب کا استقبال ہے، جس میں ہم سورۃ النصر کو سیکھیں گے اور پارٹ بی میں گرامر کو لیں گے اور کچھ نکات تعلیم بھی. الحمدللہ اس سبق کے ختم تک آپ 186 نئے الفاظ سیکھ چکے ہوں گے جو قرآن کریم میں تقریباً 37,500 بار آئے ہیں. قرآن کریم میں تقریباً 4,500 نئے الفاظ ہیں جو ریپیٹیشن کے بعد تقریباً 78,000 بار آئے ہیں. جو آپ قرآنک الفاظ کے معنی کو اپنے ذہن و دماغ میں محفوظ کرتے چلے جائیں گے، یہ بیٹری کا لیول چارج ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ. تو اب ہم لیتے ہیں سورۃ النصر کا تعارف. یہ آخری مکمل سورت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی. اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کو مکمل کر دیا. اس میں یہ تعلیم بھی دی گئی ہے کہ نیک کام کرنے کے بعد ہمارا رویہ کیسا ہونا چاہیے. تو اب ہم شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. اذ اور اذا ان دونوں کا مطلب ہے جب. اذ اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب، اور یہ دونوں مل کر قرآن کریم میں تقریباً 700 مرتبہ ریپیٹ ہوئے ہیں. اذ اور اذا دونوں کا مطلب ہے جب. جاء کا مطلب ہے آیا، جیسے فعل کا مطلب ہے نا اس نے کیا، اسی طرح جاء کا مطلب ہے آیا. لیکن یاد رکھیے اذا کے بعد جب کوئی فعل ماضی آئے گا تو وہ مضارع بن جائے گا. جیسے اذا جاء، ابھی نہیں کہیں گے کہ جب آیا، اب کہیں گے جب آئے. تو اذا کے بعد کوئی بھی فعل ماضی آئے گا تو وہ مضارع بن جائے گا، یعنی مضارع کا ترجمہ دے گا. اب جب آیا نہیں کہیں گے، جب آئے. تو اذا جاء جب آئے. نصر اللہ اللہ کی مدد، نصرت سے ہے. نصر اللہ اللہ کی مدد، اور ہم صرف کوشش کرتے ہیں مگر کام اللہ ہی کی مدد سے ہوتا ہے. والفتح اور فتح. والفتح، فتح کا مطلب کیا ہے؟ کھولنا. دوسرا مطلب اس کا جیت بھی ہے، کامیابی بھی ہے. اس کو آپ یوں بھی لنک سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ پرانے زمانے میں لوگ جب لڑ نہیں سکتے تھے نا تو قلعہ کے اندر بند ہو کر وہ بیٹھ جاتے تھے، یعنی سیف ہو کر بیٹھ جاتے تھے. اب باہر سے حملہ کرنے والی فوج اگر قلعے کے دروازہ کھول دے تو گویا وہ جیت گئے، کیونکہ اندر والوں کو اگر لڑنے کا دم ہوتا تو وہ باہر آ کر لڑتے. تو فتح کا مطلب کیا ہے؟ جیت بھی ہے اور کامیابی بھی ہے. لیکن آپ دیکھیے یہاں پر الفتح یعنی وہ خاص فتح مراد ہے. کون سی خاص فتح؟ یعنی فتح مکہ جو 8 ہجری میں ہوئی. اللہ تعالیٰ اس کا بیان کر رہے ہیں یہاں کہ جب اللہ کی مدد آ جائے اور مکہ فتح ہو جائے. تو جب بھی ہم اس طرح کی آیت کو سنتے ہیں تو ہم بھی کہہ سکتے ہیں
کہ اللہ ہماری مدد کر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 سال یعنی مکہ کے 13 اور 8 ہجری تقریباً 20 سال کے قریب محنت کی. یعنی زندگی بھر آپ نے اور آپ کے صحابہ نے محنت کی لوگوں کو راہ راست پہ لانے کی. اور اتنی محنت کے بعد جو ہے پھر اس طرح کی آیت اللہ رب العزت نے نازل فرمائی. تو سوچئے ہم نے کیا کیا، کتنی محنت کی، کتنا پیسہ لگایا، کتنا ہم وقت نکالتے ہیں اس کام کے لیے. کیا ہم نے وہ کام کیے جو اللہ کی مدد کو بلانے والے ہیں؟ اور پھر انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر ہمیں اللہ کی مدد ملے. اس ہفتہ اس مقام پر میں کیا کر سکتا ہوں، وقت پیسہ صلاحیت کا استعمال دین کی خدمت کے لیے کیسے ہو سکتا ہے. تو انہی تصور اور احساس کے ساتھ مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح ہو جائے. اذا جاء، جب آ جائے، نصر اللہ، اللہ کی مدد، والفتح، اور فتح ہو جائے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. مائک بند کیجئے، آگے بڑھتے ہیں. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج. تو یہاں پر پہلا ٹکڑا ہے وَرَأَيْتَ النَّاسَ، و اور رأیت، آپ دیکھیں، یہ دو الفاظ ہیں. وَرَأَيْتَ، اور آپ دیکھیں. اصل میں رأیت جو ہے نا یہ فعلتا کے جیسا ہے. فعلتا آپ نے کیا، سمعتا آپ نے سنا، نصرتا آپ نے مدد کی. اسی طرح رأیتا آپ نے دیکھا. لیکن اذا کا اثر یہاں تک بھی ہے، اذا جاء نصر اللہ، کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح. ورأیتا، اور آپ دیکھیں، الناسا لوگوں کو، الناسا لوگوں کو، انسان یعنی آدمی، ناس یعنی لوگ. لیکن یہاں الناس یعنی وہ خاص لوگ اس سے مراد ہیں. وہ خاص جو ہے the people، کون سے لوگ اس سے مراد ہیں؟ یعنی عرب کے مختلف قبائل کے لوگ مراد ہیں. دیکھیے دخول کہتے ہیں اندر آنے کو، دخول کہتے ہیں اندر آنے کو. دخلا وہ داخل ہوا، اور یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں. یدخلون وہ داخل ہو رہے ہیں. دخول کہتے ہیں انٹری کو. جیسے کسی عربی کنٹری میں آپ جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ دخول کا ویزا کہاں ہے. یا خروج کا، خروج کہتے ہیں باہر جانا، ایگزٹ کو یعنی باہر جانا. تو خروج یعنی باہر جانا، دخول یعنی اندر آنا. یدخلون داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ اللہ کے دین میں. دین کا ایک معنی بدلا ہے جو ہم نے سیکھ لیا، مالک یوم الدین، مالک ہے بدلے کے دن کا. اور دین کا دوسرا معنی ہے زندگی گزارنے کا پورا طریقہ، صرف رسومات نہیں، جس کو ہم دین الاسلام کہتے ہیں. جی تو ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے یاد رکھیں گے کہ ایک مذہب ہے عیسائیت، جس مذہب کے اندر پوجا و پرستش تو ہے،
لیکن تجارت، معیشت، سیاست کے قانون اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح کمیونزم ہے، یہاں پوجا و پرستش کی کوئی شکل نہیں ہے، لیکن تجارت، معیشت، سیاست کے قانون موجود ہیں، سسٹم آف لائف موجود ہے۔ اور ایک ہے دین اسلام، جس میں پوجا و پرستش بھی موجود ہے، اور تجارت، معیشت، سیاست، عدالت کے کیا قانون ہوں گے، یہ سارے کے سارے جو ہے دین کے اندر موجود ہیں۔ تو اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں ہر چیز عبادت ہو سکتی ہے، بشرطے کہ آپ کی نیت درست ہو، آپ کی نیت ٹھیک ہو۔ افواجا، فوج در فوج، فوج کی جمع ہے افواج، فوج کی جمع ہے افواج۔ تو وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، آپ دیکھیں لوگوں کو کہ وہ دین میں داخل ہو رہے ہیں فوج در فوج، یعنی آپ لوگوں کو دیکھیں گے، یعنی جب مکہ فتح ہو گیا اور لوگوں کے پاس کسی دوسرے کا ڈر نہیں رہا، وہ آزاد تھے کہ وہ دین اسلام کو قبول کریں یا نہ کریں، تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف قبائل کے لوگ آئے اور انہوں نے بھی اسلام قبول کیا۔ اس بات کا یہاں بیان ہو رہا ہے۔ تو فتح و نصرت کا جو نتیجہ ہے وہ کیا ہے؟ لوگوں کا دین میں داخل ہونا، لوگوں کا دین میں داخل ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ جب اللہ کی مدد آ جائے، فتح و نصرت نصیب ہو تو تم دیکھو کہ دشمن مر گئے، کٹ گئے، برباد ہو گئے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ یدخلون فی دین اللہ، لوگ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں۔ تو یہ ہے فتح و نصرت کا نتیجہ۔ تو ہم اپنا احتساب کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اسی نیت سے فتح چاہتے ہیں کہ لوگوں کی ہدایت کے لیے راستے کھلیں؟ پھر احتساب بھی ہو کہ ہمارا کتنا وقت، کتنا پیسہ دعوت و اصلاح میں لگتا ہے اور کتنا نہیں لگتا ہے۔ جی مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ، اور آپ دیکھیں لوگوں کو، يَدْخُلُونَ، داخل ہو رہے ہیں، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، افواجا، فوج در فوج۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھیں لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں، فوج در فوج۔ مائک بند کیجیے، آگے بڑھتے ہیں۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ فا یعنی پس، سبح یعنی پاکی بیان کیجئے، تسبیح پڑھیے، سبحان اللہ کہیے، یعنی اس بات کا اعلان کیجئے کہ اللہ تمام عیوب سے پاک ہیں۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی، بی یعنی ساتھ، حمد یعنی تعریف، بحمدی تعریف کے ساتھ، بحمدی تعریف کے ساتھ۔ دیکھیے یہاں تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی ہے۔ نقائص یعنی اللہ میں کوئی کمی نہیں ہے، وہ تھکتا نہیں ہے، وہ بور نہیں ہوتا، اس کو پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو تسبیح کیا ہے؟ نقائص کی نفی۔ اور حمد، حمد ہے یعنی اللہ کی خوبیوں کا بیان، حمد اللہ کی خوبیوں کا بیان، کہ اللہ تعالیٰ جیسے غفور ہے، رحیم ہے وغیرہ، ستار ہے، غفار ہے وغیرہ، ان دونوں کو ہم کمبائن کریں گے۔ ایک طرف تو ہم کہیں گے
کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمزوری نہیں ہے، اور دوسری طرف اس کی ساری خوبیاں بیان کریں گے، گویا کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک بہترین بیان ہو گیا۔ تو سبح یعنی نقائص کی نفی، بحمدی یعنی تعریف، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے چلنا۔ کس کی تعریف ہوگی؟ رب کا، اپنے رب کی، تیرے رب کی۔ اور رب کون ہے جی؟ ذرے ذرے کی پل پل پرورش کرنے والا کون ہے؟ رب ہے۔ ربی کا، اپنے رب کی۔ واستغفر، یہ تین الفاظ ہیں، وا یعنی اور، استغفر بخشش طلب کیجئے، ہو اس سے، واستغفر ہو اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ اردو میں بھی ہم استغفار، مغفرت، غفور، مغفور کے الفاظ کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ تو اس میں پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، یعنی اللہ تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے، نہ کوئی اس میں کمی ہے، نہ کمزوری ہے، نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہے، نہ کسی کے دباؤ میں آتا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، وہ بے خبر نہیں ہے، اس کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ ہی وہ کسی کی اولاد ہے، وہ تھکتا نہیں، اس کو بیماری نہیں آتی، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو موت نہیں آتی، یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں ان کے لحاظ سے ہر صفت میں آپ کامل اور مکمل ہیں۔ بحمدی تعریف کے ساتھ، یعنی اللہ ہی کے لیے ساری تعریفیں ہیں، مثلا وہ غفار ہے، ستار ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، علیم ہے، خبیر ہے، عادل ہے، سمیع، کبیر، خالق، جمیل وغیرہ ساری خوبیاں اس کے اندر ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے 99 نام کے لحاظ سے ہر صفت میں بہترین صفت والا ہے، بہترین قابل تعریف ہے۔ اور فسبح بحمد ربک کے تعلق سے ایک اور انٹرسٹنگ بات آپ کو یاد رکھنی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے کسی کو کوئی کسی بھی طرح کی کسی بھی قسم کی کوئی شکایت ہو تو اس میں جو ہے سبحان اللہ کی نفی ہے، اس میں جو ہے سبحان اللہ کی نفی ہے کہ اللہ میرے ساتھ ایسا کیوں کیا۔ گویا آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اندر جسٹ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے، اس کے اندر کمزوری ہے، گویا کہ جی ہاں اس کے اندر کمزوری ہے۔ تو اس کی مثال ایسے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کہیں دعوت پہ گئے ہیں اور آپ کہیں کہ یار کھانے میں نمک نہیں ہے، پھر آپ کہیں یار آپ بہترین پکاتے ہیں، تو یہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ اس لیے اکثر تسبیح کے بعد حمد کا ذکر آتا ہے، جیسے نماز میں بھی سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کے بعد جو ہے ربنا ولک الحمد۔ تو تسبیح کے بعد زیادہ ذکر نماز میں بھی جو ہے نا وہ حمد ہی کا زیادہ ذکر ہے۔ تو استغفار کیجئے کہ اللہ ہمارے کام میں نقص و کمی رہ گئی ہوگی، ہماری تسبیح، ہماری حمد و ثنا دونوں ناقص ہیں، اس پر بھی استغفار ہو۔ اور جب کسی نیک کام کی توفیق ملے تو 3 چیزیں آپ کو کرنا ہے، پہلے تسبیح، پھر حمد اور تیسرا استغفار۔ تسبیح، حمد اور استغفار۔ جی تو مائک آن کریں گے اور ترجمہ پڑھیں گے۔ فسبح، پس پاکی بیان کیجئے، بحمدی تعریف کے ساتھ، ربی کا اپنے رب کی، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ فسبح بحمد ربک، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی، واستغفر اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، پس پاکی بیان کیجئے تعریف کے ساتھ اپنے رب کی اور بخشش طلب کیجئے اس سے۔ اب بچا ہے اس کا آخری ٹکڑا، انہو کانا توابا، بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ انا کا مطلب ہے بے شک،
اس کی بہترین مثال بھی آپ نے سیکھی، ان اللہ مع الصابرین، اور انا کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 1534 مرتبہ رپیٹ ہوا ہے، اور انا کو ہو ہم کائی کمنا کے ساتھ بھی آپ جوڑ سکتے ہیں۔ تو میرے بعد ایک مرتبہ دہرائیے، انہو بے شک وہ، انہم بے شک وہ سب، انکا بے شک آپ، انی بے شک میں، انکم بے شک آپ سب، اننا بے شک ہم سب، انہا بے شک وہ عورت۔ تو انہو بے شک وہ، کانا کا اصل جو معنی ہے نا وہ ہے تھا، انہو کانا بے شک وہ ہے، لیکن یہاں ہوگا وہ ہے، کیونکہ جب لفظ اللہ کے ساتھ یوز ہوتا ہے نا کانا، تو پھر اس کا ترجمہ ہوگا ہے۔ اب یہ نہیں کہیں گے اللہ تعالیٰ جو ہے توبہ قبول کرنے والا تھا، بلکہ ہے۔ کانا کا مطلب ہے، توابہ توبہ قبول کرنے والا، لفظ اللہ کے ساتھ جب بھی کانا آئے گا نا تو اس کا مطلب ہے ہی ہوگا۔ توابہ بڑا توبہ قبول کرنے والا، تابہ کا مطلب ہے پلٹنا، تائب کا مطلب ہے پلٹنے والا، تواب یعنی بار بار پلٹنے والا۔ اور تواب کی جمع کیا ہے؟ توابون، توابین، توابون، توابین۔ جی تو اس ٹکڑے کے اندر ایک عظیم الشان خوشخبری ہم گناہ گاروں کے لیے ہے کہ کبھی بھی ہرگز مایوس نہیں ہونا چاہیے، اور توبہ اور قبولیت کا یقین بھی ہو، فوری توبہ کریں، سچی توبہ کریں، یعنی گناہ کا اعتراف ہو، اس پر شرمندگی ہو، اور دوبارہ نہ کرنے کا پکا ارادہ ہو، اور اگر کسی کا حق وغیرہ مارا ہو تو اس کے حق کو لوٹا دے۔ تو انہو کان توابا، اللہ تعالیٰ تواب ہے، یعنی بندے کی توبہ کو بار بار قبول کرتے ہیں۔ بندے کو بھی تواب ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بار بار توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے اٹھتے بیٹھتے جاگتے سوتے ہر طرح جو ہے زندگی کے جس پہلو میں بھی ہم رہیں گے اس میں ہم سے گناہ ہوتے رہیں گے، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی کی طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں گے، اور اپنے گناہوں سے جو ہے معاف کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو اب ترجمہ پڑھیے، انہو بے شک وہ، کان توابا ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو کان توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا، انہو کان توابا بے شک وہ ہے بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ آج کا سبق اتنا ہی، دعا کیجئے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔